اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ اس حکمت پر غور کرو۔ اس حدیث کو، یہ حدیث بھی موطا امام مالک کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں شادی کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے۔ آج 100، 150، 200 روپے میں لڑکیوں کا جسم عام مل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اتنی آسان کر دو کہ زناکاری مشکل ہو جائے، یعنی شادی کے اندر 100، 150، 200 روپے کا بھی خرچہ نہ ہو۔ غور کرو اس حکمت کے اوپر کہ ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، الفاظ پر غور کرو، اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ فسکت رسول اللہ، بخاری کے الفاظ ہیں آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اس نے تیسری بار بھی عرض کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ اب ایک صحابی اور بھی بیٹھے تھے، ان میں سے ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجیے نا۔ رسولن دیکھیے، یعنی کتنا اجازت دے رکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کے لیے، تاکہ کوئی لڑکی اپنے گھر میں بیٹھی نہ رہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میں تو نہیں کر سکتا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ کرنا چاہو تو ایک نظر دیکھ لو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آئی تو ہوں آپ کے لیے، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے، مجھے تو اپنا گھر بسانا ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے، یہ چاہتا بھی ہے، تو پھر اس کے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے کہا حل عندک شیء، ہے تیرے پاس کوئی چیز، کیا دے گا؟ غور کرو، آپ نے مرد سے سوال کیا، اس مرد سے کہ اپنی بیوی کو مہر میں کیا دے گا۔ یہاں شادی جب طے ہوتی ہے تو لڑکی والے سے کہا جاتا ہے کہ جہیز میں کیا ملے گا۔ دونوں کمپریزن کیجیے، آپ ملائیے، ٹیلی کیجیے۔ آپ نکاح نہیں پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی، پوچھ رہے ہیں کہ کیا دے گا، ہے کچھ؟ اور اس نے کہا کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تصور پیدا کرو، کہہ رہا کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اس حال میں بھی نکاح کرنے کی تمنا اس کے دل میں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ نکاح کتنا آسان کیا اللہ کے نبی نے۔ آپ نے کہا نہیں کچھ تو دینا پڑے گا بیوی کو۔ آپ نے کہا التمس، جاؤ تلاش کرو۔ گیا، لوٹ کے آیا، بولا کچھ نہیں ملا۔ آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ۔ وہ گیا اور لوٹ کر واپس آیا، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ یہاں تو سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، اور وہ بھی لڑکا نہیں، لڑکی پہناتی ہے اپنے ہونے والے جیجا کو، یا ساس پہناتی ہے اپنے ہونے والے داماد کو۔ یہ تو شادی سے پہلے کی رسم ہے، اس کو بولتے ہیں چھکائی یا پکا کرنا۔ یہ اسلام میں اکا پکا نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اکا پکا ہے۔ غور کریں، وہ کہتا کچھ نہیں ہے، میں لوہے کی انگوٹھی بھی مجھے نہیں مل سکی۔ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا ہاں یاد آیا ایک چیز ہے، بخاری کے الفاظ ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہنے لگا عندی ازار، ایک لنگی ہے۔ پورے گھر کا اثاثہ کیا ہے؟ یا تو جب تک 20 جوڑے نہ ہوں لڑکی کو دینے کے لیے شادی نہیں ہوگی، اور وہ بھی شادی کے دن پہنے گی وہ الگ، دوسرے دن پہنے گی وہ الگ، تیسرے دن پہنے گی وہ الگ۔ لگنی چاہیے کہ ہاں شادی لڑکی کی نہیں مہارانی کی ہوئی ہے، لگنی چاہیے۔ اس سادگی کے چرچے آج تک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا، ہم اپنی بیٹیوں کو دھوم دھام سے شادی کر دیتے ہیں، اس کے چرچے کتنے دن تک رہتے ہیں ذرا بتاؤ؟ اس سادگی کے چرچے 1400 سال کے بعد آج بھی ہو رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایک لنگی ہے، کیا کرتے ہو؟ سوتا ہوں تو باندھ لیتا ہوں، پہن لیتا ہوں۔
آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو مہر دے دو گے؟ بولا آدھی دے دوں گا، پوری نہیں دے سکتا۔ آپ نے کہا آدھی پھاڑ کے دے گا تو آدھی تیرے کام کی نہیں رہے گی، اور آدھی اس کو دے گا تو اس کے کچھ کام کی نہیں ہے، دے تو پوری دے۔ بولا پوری نہیں دوں گا، نکاح پڑھا یا نہ پڑھا؟ نہیں ہوگا۔ جانے لگا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیرے لیے راستہ نہ نکلا تو کون سی شریعت تیرے لیے راستہ نکالے گی؟ اگر اسلام کے اندر تیرا راستہ نہ نکلا تو کون سا مذہب ہے جو تیرے لیے راستہ نکالے گا؟ آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتا تجھے قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر سے پوچھئے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ ملک یاد ہے، مجھے سورہ حاقہ یاد ہے، مجھے سورہ قیامہ یاد ہے، مجھے سورہ حشر یاد ہے، مجھے سورہ منافقون یاد ہے، مجھے سورہ طلاق یاد ہے۔ اس نے 8-10 سورتوں کے نام گنا ڈالے۔ آپ نے فرمایا اتنی سورتیں تمہیں منہ زبانی یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی؟ کہ پھر بھی تم کہتے ہو کہ ما عندی شیء، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہاں اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی اتنی صورتیں یاد ہیں؟ آپ نے کہا عورت تجھے بھی یہ صورتیں یاد ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عورت اگر میں انہی صورتوں کو مہر بنا دوں اور تیرا شوہر نکاح کے بعد تجھے یہ صورتیں یاد کرا دے اور یہی صورتیں تیرے لیے مہر بن جائیں تو کیا تو اس مہر کو قبول کر لے گی؟ کھڑی ہو گئی، چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا تعلیم دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پوچھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ جب تک مہر متعین نہیں ہو گیا نکاح نہیں پڑھایا۔ ابھی اگر میں 80 سال کے بڈھوں کو کھڑا کر کے پوچھوں مہر دیا تو کہیں گے نہیں، ابھی تک اگر پوچھوں تو کہیں گے نہیں۔ مسئلہ یاد رکھو، میں اس طریقے کی بات کہنے نہیں چاہتا تھا لیکن آج جب جذبات کی راہ میں بہہ رہا ہوں تو کہہ دیتا ہوں، بغیر مہر دیے ہوئے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ نوٹ کر لو میری بات کو، آپ کی بیوی آپ پر اسی وقت حلال ہوگی جب آپ اس کو مہر دے دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی مہر نہ لے، یہ الگ بات ہے کہ بیوی 2-4 سال کے لیے آپ کو مہلت دے دے، یہ بیوی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو 2-4 سال کے لیے مہلت دے دے، 10-20 سال کے لیے مہلت دے دے، وہ چاہے تو بالکل معاف کر دے، آپ اس سے معاف نہیں کرا سکتے ہیں۔ ایک نکاح پڑھایا میں نے انڈیا میں بھوپال کے اندر، میں نے کہا کہ چل مہر کتنا ہوگا؟ کہنے لگا لکھ دو 50,000۔ میں نے کہا پہلے لے کے آ۔ میں نے کہا لے کے آؤ۔ بولا تمہیں کیا مطلب میں اپنی بیوی کو دے دوں گا؟ میں نے کہا نا میں نہیں پڑھاؤں گا ایسے نکاح، مہر لاؤ پہلے 50,000۔ بولا میں دے دوں گا۔ میں نے کہا بارات لے کے آئے ہو نا، دکھانا چاہتے ہو نا کہ دیکھو میری حیثیت ہے 50 لاکھ، نیت یہ ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، 50 لاکھ لکھوا لو، 50,000 لکھوا لو، 1 لاکھ لکھوا لو، تمہیں دینا ہی نہیں ہے، اگر دینا تو لے کے آؤ۔ میں بھی بگڑ گیا۔ لڑکی والے بولے صاحب معاملہ بگڑ جائے گا۔ میں نے کہا جاؤ کسی اور قاضی کو بلا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نکاح۔ اس نے 50,000 کہا لکھو پہلے، لو نقد۔ آخر کار معاملہ ٹوٹا، ٹوٹتے ٹوٹتے 5,000 پہ آ گیا۔ 5,000 روپے پہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی باراتیوں میں اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، دیکھو 50,000 چرچے ہوں گی کتنا دیا، اور پوچھو دیا نہیں۔